السلام علیکم خواتین و حضرات. بھارت اور پاکستان دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف جو نعرے گونج رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم مار دیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم گرا دیں گے، اور آج کل بھارت کی طرف سے بڑا واویلا ہے کہ رافیل مل گیا، اب تو سزا دیں گے شریمتی سرنڈر مودی. اچھا، اب رافیل مل گئے، اب آپ جائیے حملہ کر لیجئے، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. اچھا، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، اب آزما لیجئے. آزمائیں گے نہیں، بس غریب عوام کا خون چوس کر مہنگے مہنگے طیارے خریدیں گے. آئیے اب ذرا پریکٹیکل اس میں ذرا کچھ اعداد و شمار سامنے رکھیے. دیکھیے، یہ آج کا دور جو ہے خواتین و حضرات، یہ اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آپ ڈیٹے کا دور ہے. آپ ڈیٹا جمع کریں اور ساری چیزوں کو کمبائن کریں اور پھر اس کے بعد آپ اینالائز کیجئے. دیکھیے، میں جذبات سے، مذہب کی بنیاد پہ، ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کے میں سائنٹیفک بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور بالکل نارمل نیوٹرل ہو کے. دیکھیے، سچائی سے جائزہ لیجئے کہ حقیقت کیا ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. پہلی بات دیکھیے، جب آپ یہ تمام چیزیں جمع کریں تو جو بھی انالیسس کریں، جو بھی حقیقت آپ جانیں، اس میں ڈنڈی نہیں ماریے گا. پردھان منتری جی اس میں جھوٹ مت بولیے گا، ورنہ وہ ایسا ہوگا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبا لیا، آپ نے سوسائڈ کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی اچھی کہیں پڑھا تھا کہ سوسائڈ is a permanent solution of a temporary problem. تو وہ نہ کیجئے گا، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ ذرا سی نیت درست کر لیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. خودکشی نہ کیجئے گا. اچھا، کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھ سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اچھا، مثلا ذرا یہ ڈیٹا جمع کیجئے. دیکھیں، ڈیٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو نالج آتی ہے، اور نالج ہوتی ہے تو ایک وائز ڈیسیجن کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. پہلا پوائنٹ، کیا بھارت کی آرمی اتنی بڑی ہے اور اتنی ایفیکٹو ہے؟ جواب، بھارت کی آرمی بہت بڑی ہے. بھارت کی آرمی دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے. کیا وہ ایفیکٹو ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بہت کمزور آرمی ہے. اچھا، دوسری بات، بھارت کی اکانومی کیسی ہے اس وقت؟ جی ڈی پی از گوئنگ ڈاؤن. اکانومی اچھی نہیں ہے، کسی طور بھی آپ نہیں کہہ سکتے. تو جھوٹ آپ بولنا چاہیں تو اپنے آپ سے بولتے رہیے. اچھا، تیسرا پوائنٹ کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کو کتنے ممالک کی حمایت حاصل ہے، آپ کا امیج کیا ہے، دوسرے ممالک آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، آپ کا امیج جو ہے بالکل تاراج ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. عمران خان نے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر جس انداز سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، اور جس انداز سے آپ نے ظلم ڈھائے ہیں کشمیر میں اور دلی میں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں سٹیزن شپ بل کے نام پہ، اور سارے تمام لغویات کے جماعتیوں نے وہ کرونا پھیلا دیا. بہت بڑی عجیب و غریب باتیں کر کے جو ظلم قتل آپ نے کیے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے. آج آپ چھپا تھوڑی سکتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، سب دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ کا امیج خراب ہے. اچھا، اکانومی خراب ہے. اچھا، آپ کی وار فلسفی کیا ہے؟ ہندوستان کی وار فلسفی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس ہیٹ مونگرنگ ہے. وہ کچھ ہیٹ مونگرز ہیں جن کو کہہ دیا ہے کہ یہ 12% لوگوں کو مارتے رہو تاکہ 80% ووٹرز جو ہیں وہ موٹیویٹڈ رہیں اور اس کی بنیاد پہ حکومت کرتے رہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 5، فوج اور عوام میں لڑنے کا جذبہ کیسا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. نہ فوج میں وہ جذبہ ہے، نہ عوام کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہوں یا لڑنا جانتے ہوں. دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں پر. اچھا، پوائنٹ نمبر 6، یہ بتائیے کہ پچھلے 25 سال میں بھارت نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور ان میں کتنی کامیاب ہوئیں؟ 25-30 سال سے کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں لڑی ہے، جبکہ ان کا پڑوسی پاکستان بہت جنگیں لڑتا آیا. اس کی ابھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. اور آخری سوال نمبر 7، کیا ہندوستان میں ایک کرسمیٹک ذہین قیادت ہے؟
نو ناٹ ایٹ آل. ان صاحب کا یہ عالم ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے اپنی شیروانی میں یا وہ جو کچھ بھی انہوں نے پہنا تھا ٹائر، اس میں 35-25 لاکھ روپے کے سونے کے تار لگوا لیے تھے. اور ان کی بات کوئی نہیں سنتا، لوگ ان پہ ہنستے ہیں. یہ کتنا بھی چیخ کے بولیں، سوائے BJP کے جو مونگرز ہیں، وہ ہیٹ مونگرز، وہ ان کے علاوہ کوئی دنیا میں ان کی بات نہیں سنتا. یہ اتنی مہنگی پوشاک پہن کے ان کی بات نہیں سنتے. گاندھی جی کا آدھا جسم ننگا ہوتا تھا اور وہ آہستہ سے بات کرتے تھے، لیکن دنیا کے دور دور کونوں میں ان کی بات سنی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی. ان کے پاس ایسا کوئی، ان کا کریکٹر اتنا کرسمیٹک نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. تو یہ بچا نہیں سکتے. انہوں نے تو بگاڑا ہے نا صاحب. یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب بگاڑ ہی تو ہے. تو یہ کسی صورت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان میں کوئی بھی ایک ایسی صلاحیت ہے کہ یہ اس کو سنبھال لیں. اچھا ذرا اور تھوڑا سا ڈیپ اتریے تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. دیکھیے آج کی دنیا میں جو جنگ ہے وہ ایئر سپریمیسی کی جنگ ہے. آپ کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے لیکن وہ بیکار ہے. پچھلے 25-30 سال کا جائزہ لیجئے، دنیا میں کتنی جنگیں ہیں جو اس وجہ سے لڑی گئی ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو ہے ڈھیلی پینٹ والے بہت سارے فوجی ہیں، رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن. یہ اس سے نہیں، آج ایئر سپریمیسی کا دور ہے. اچھا آپ کی ایئر فورس کا کیا حال ہے؟ اچھا ایک قدرت کی طرف سے ہے یہ کہ پاکستان ایئر میں ہندوستان کو ہمیشہ سے شکست دیتا آیا ہے، ہمیشہ سے. یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے کہ پاکستانیوں کے اندر کچھ پلین، میں ان کے وہ دیکھتا ہوں اکثر کس انداز سے وہ جو ہے اپنے مظاہرے کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، اور جتنے بریو ہیں، جتنا ایفینٹی دے ہیو ٹورڈز ایئر فورس کو جا کے جوائن کریں اور لڑیں، شاہین کی طرح جھپٹیں پلٹیں پھر جھپٹیں. یہ ود ان بلٹ ہے ان کے اندر، پاکستان کے اندر ہے. ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ، ہندوستان کی ایئر فورس کی ٹریننگ زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی ایک نندن صاحب آئے تھے تو وہ پائلٹ جو تھے تو ان کی قسمت میں پاکستان کی بڑی بڑھیا سی چائے تھی تو وہ چائے پی کے چلے گئے. بہت افسوس کی بات ہے کہ 2-4 تھپڑوں میں انہوں نے سب کچھ وہ بتا دیا کہ اگر ایک پاکستانی پائلٹ ہوتا تو ایک کی آپ نے زبان کاٹ دی تھی، آپ اس کو جان سے مار دیتے. وہ باتیں نہیں بتاتا جتنی آسانی سے انہوں نے وہ باتیں بتائیں. اچھا آپ کی ایئر فورس کا جذبہ کیا ہے؟ آپ کی ایئر فورس کا جذبہ کچھ نہیں ہے. پاکستان کی ایئر فورس کا کیا حال ہے؟ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ ہمیں 7 پائلٹ چاہیے ہیں سوسائڈ مشن پہ بھیجنے کے لیے، تو وہاں پہ 20-25-30 آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم حاضر ہیں، ہمیں بھیجیے. اور جب وہ 6-7 جتنے بھیجنے ہوتے ہیں انتخاب کر لیا جاتا ہے تو جو رہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ آنسوؤں سے روتے ہیں، کہتے ہیں آج شہادت کا موقع ملنا تھا تو جہازہ میں دیا نہیں، ان کو دے دیا. یہ اسپرٹ ہے ہی نہیں نا. مسلمان کی تو اسپرٹ ہی یہی ہے بھائی. وہ تو پیدا اسی لیے ہے، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے، اور اگر شہادت کے ذریعے چلا جائے تو جلد سے جلد اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ماں سوائے ایک قرضے کے جس کے لیے کہا گیا ہے. اچھا پاکستان کے پاس ایئر فورس کی، دیکھیں اب ہندوستان کو سنسیئرلی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اب تک کیا چیزیں بنائی ہیں، کتنے پلین بنائے ہیں. کخ ایک بنایا، وہ وہ عجیب قسم کا پلین بنایا تھا جو بالکل ہی نہیں چل سکا. اچھا آپ دیکھیے پاکستان گزشتہ 30 سال سے 2 کام ہو رہے ہیں پاکستان میں، میں دیکھ رہا ہوں 30-40 سال سے. کرپشن پہ پولیٹیشین پیسہ مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، لوٹ کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا پاکستان کو. اور فوج جو ہے اور ان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا سرکل بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. الیکٹرانک فیلڈ میں ایسا سائنٹسٹ پیدا ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یا رب العالمین یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. مثلا یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی. کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان، وہ BBC والے مذاق اڑا رہے تھے ایک سیدھی روڈ نہیں بنا سکتے، یہ ایٹم بم کیسے بنائیں گے؟ وہ بنا لیا. میزائل کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے بنایا ہے. اب دیکھیے جو پلین ہے ان کا JF-17 وہ جنریشن 4 کا پلین ہے، لیکن اس کو اپ ڈیٹ کر کے جنریشن 5 کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے.
اچھا جنریشن 5 اور 4 کا ذرا سمجھ لیجئے، میں آپ کو بہت آسانی سے مختصر بتاتا ہوں. دیکھیے جنریشن 4 تک کے جو جیٹ تھے نا، ان کی اپنی ایک ایبیلٹی تھی، لیکن وہ ریڈار میں نظر آ جاتے تھے. جنریشن 5 وار جیٹ جو ہیں یہ ریڈار میں نظر نہیں آتے. آپ نے جو پلین خریدا ہے جس پہ آپ اتنا شور مچا رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، رافیل یا رافیل مودی صاحب کہتے ہیں رافیل جو آپ نے خریدا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اچھا جس پہ آپ اتنا نازا ہیں، ذرا دیکھیے. ایک تو پہلی یہ غلطی، آپ اتنا بڑا ملک ہے، آپ نے ابھی تک اپنا جیٹ نہیں بنایا اور آج تک بے پناہ بیکار کے تیار رکھیں. دیکھیے ایئر فورس میں ہر 5 سال کے بعد جو ہے نا اس کے اندر کے الیکٹرانکس اور ویپن لے جانے کی صلاحیت کو ہمیشہ آدمی چینج کرتا جاتا ہے. پاکستان نے اپنے تمام طیاروں کو جو ہمیشہ ہر 5 سال کے بعد وہ کیا ہے، اور اب تک کئی 100 طیارے پاکستان کے پاس تیار کھڑے ہیں، اور اس کا مظاہرہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے پاکستان نے کہ وہ کتنے ایفیکٹو ہیں. بتانے کی زیادہ شیخی اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا جو رافیل خریدا گیا ہے، رافیل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے خواتین و حضرات کہ اس میں ایک نہیں 2 انجن ہیں. جیسے اسپورٹس کار کے اندر زیادہ پاور کا انجن ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ جہاز بہت تیزی سے چلتا ہے. 1.8 میک اس کی سپیڈ ہے. جناب یہ سپیڈ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ دشمن تو پڑوس میں بیٹھا ہے، وسکے کرنے جانے کے لیے اتنی سپیڈ کی تو ضرورت نہیں ہے. ہاں دشمن بیٹھا ہوتا وہ سمندر کے پار مڈل ایسٹ میں کہیں تو پھر سپیڈ کام آتی. اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے. یہاں تو آپ ہاتھ بڑھائیں دلی سے تو لاہور پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان نے اپنے ایٹامک سائز کی جو بومز جو بنائے ہیں وہ تک یہ سوچ کے بنائے ہیں کہ ہمیں دور رینج کا نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ قریب بیٹھے ہیں قریبی پھینکنے ہیں. ان کی پلاننگ دیکھیے 30-40 سال سے کیا چل رہی ہے، اور اپنی پلاننگ دیکھیے. اچھا رافیل میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ رافیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایمونیشن کیری کر سکتا ہے. مطلب اگر 10 میزائل ہیں، میں ایگزامپل پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ 20 کر سکتا ہے. رافیل کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر 40 جو خطرات ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. 40 کہہ رہے ہیں، 30 تو یقیناً کرتا ہوگا، 30-40 لے سے 40 ڈیفرنٹ ڈائریکشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اچھا رافیل 8 ٹارگٹ کو فوری طور پر ٹارگٹ کر سکتا ہے. اب پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کے پاس جو اپ گریڈ یہ JF-17 ہیں اور ان کے اندر وہ جو ریڈار پہ نہ نظر آنے والی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت رافیل کے پاس نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو جیمنگ صلاحیت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ابھی اس کا انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک رافیل 40 اطراف میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو پاکستان ذرا یہاں پہ پھنستا ہے. اس کو کم از کم 45-50 جہاز جو ہیں، بے ایمان کہتے ہیں ہندو میں، بے ایمان اڑانے پڑیں گے. وہ پرنتو اڑا سکتا ہے. اس کے پاس اب تک کئی 100 JF-17 تیار کھڑے ہیں، اور پچھلے الگ ہیں، F-16 الگ ہیں. اب وہ شوٹنگ میں اتنے تیز ہیں کہ پچھلے سال فیبروری میں پاکستان میں تھا تو میرا ایک عزیز کے بچے نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ تھوڑی ہے بٹن ہم تھوڑی دباتے ہیں، اب تو بس یوں رائٹ کو دیکھتے ہیں تو رائٹ کا میزائل فائر ہو جائے گا، لیفٹ کو دیکھیں گے. اس ایبیلٹی کے پاکستان نے چیزیں بنائی ہیں. ایک آخری بات یاد رکھیے گا کہ کیا نام ہے ان کا، مہاتیر محمد صاحب نے پاکستان کے وزٹ پہ جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی. وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، بہت عقل مند آدمی ہیں. انہوں نے کہا تھا اگر کوئی پاکستان سے لڑنے آئے تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان اس کی ناک توڑ دے گا. پاکستان کو ایئر سپریمیسی بہت ہے، ان کی ٹریننگ بہت ہے، ان کے پاس ایمونیشن بہت ہے. اور کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں سرپرائز کی حیثیت سے رکھی ہیں کہ جب ہر آدمی، جیسے آپ کرکٹ میں نہیں دیکھ سرپرائز بولر رکھتے ہیں جو اسی وقت آتا ہے تو دوسرا سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. تو میں نے جیسے آپ سے کہا گزشتہ 30 سال سے پولیٹیشین لوٹتے جا رہے ہیں، فوج اور ان کی لیبز جو ہیں کام کرتی چلی جا رہی ہیں، اور آج پوری دنیا نے JF-17 کی شکل میں دیکھ لیا. دعا کیجئے کہ یہ جنگ ٹلتی رہے تو اچھا ہے.
لیکن اگر قرار نہیں آ رہا مودی جی تو پھر تشریف لائیے، آزما کے دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ہی کے ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ یہ صورتحال ہو جائے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اگر میری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس میسج کو آگے بڑھائیے۔ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بڑی عنایت، شکریہ، شب خیر، خدا حافظ۔